ہیلو گائز، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید کرتی ہوں آپ سب لوگ ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ میں آپ کے تو پر پھر آج کی نئی ویڈیو کے ساتھ جس کا آغاز کرتے ہیں۔ گاؤں کی صبح بہت خوبصورت تھی۔ سورج کی روشنی ہر طرف پھیلی ہوئی تھی۔ سب کچھ بہت پرسکون لگ رہا تھا۔ ٹہنیاں کھڑکی کے پاس بیٹھی باہر دیکھ رہی تھی۔ اس کی آنکھیں خاموش تھیں لیکن دل بھاری۔ سب کچھ خالی تھا، باہر بھی اور اندر۔ اسی وقت جمل اندر آئی۔ جمل ٹہنیاں نے مڑ کر دیکھا۔ ٹہنیاں کو کوئی ایکسپریشن نظر نہیں آ رہا تھا۔ جمل آہستہ سے مسکرایا۔ جمل، تمہاری کار آ چکی ہے۔ ٹہنیاں نے ہاں میں سر ہلایا۔ ٹہنیاں، تمہارا شکریہ۔ جمل نے اس کی طرف دیکھا جیسے دیکھ رہا ہو کہ ٹہنیاں کیا سچ بول رہی ہے۔ اس نے کبھی اپنے دوست کو ایسے نہیں دیکھا تھا۔ جمل، کیا تم سچ میں جانا چاہتی ہو؟ ٹہنیاں نے اوپر دیکھا۔ ٹہنیاں، کس بارے میں؟ پوچھا۔ جمل، اس کے پاس، جونگ کے پاس۔ ٹہنیاں نے سر نیچے کیا۔ کچھ ہی پلوں کے بعد اس نے جواب نہیں دیا۔ جمل، پھر سے۔ جمل، تمہیں یہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ٹہنیاں، جس سے وہ انسان جس سے میں نے پیار کیا، اس نے چھوڑ دیا۔ جمل کی آنکھوں میں پانی آ گیا۔ ٹہنیاں، تو یہ ٹھیک ہے نا کہ میں وہاں چلی بھی گئی؟ ایسا مت بولو۔ ٹہنیاں، تو کیا کہوں؟ جمل، تم کوئی اچھا یاد دینا کرتی ہو۔ جمل تھوڑا سا پاس آئی۔ جمل، اگر جنگ نے تمہیں کچھ کہا، جلدی سے واپس آ جانا۔ یہ گھر ہمیشہ سے تمہارا ہے، تمہارا ہی رہے گا۔ ٹہنیاں نے اس کی طرف دیکھا۔ لیکن تم سچ میں بہت زیادہ سوچتی ہو۔ جمل، کیونکہ تم میری دوست ہو، بہت زیادہ اچھی والی۔ جمل مسکرایا۔ ٹہنیاں بھی مسکرائی۔ ٹہنیاں، بالکل ٹھیک ہوگی، دیکھ لینا۔ اس کے دونوں ہاتھ پکڑے۔ جمل، وعدہ کرو۔ ٹہنیاں نے ہاں میں سر ہلایا۔ ٹہنیاں، میں وعدہ کرتا ہوں۔ جمل نے ہاتھ باندھ لیے۔ جمل، اور ہاں، بھولنا نہیں مجھے روز کال کرنا۔ ٹہنیاں مسکرائی۔ روز؟ جمل، ہاں روز۔ ایسا؟ ٹہنیاں، تم تو میری گرینڈ ماں سے بھی زیادہ تیز ہو۔ جمل شاک۔ جمل، ہے ایکسکیوز می۔ ٹہنیاں ہنسنے لگی۔ میں مذاق کر رہی تھی۔ جمل نے ہاں میں سر ہلایا۔ جمل، کم آن، ڈرائیور انتظار کر رہا ہے۔ ٹہنیاں نے اس کی طرف دیکھا اور ایک گہری سانس لی۔ ٹہنیاں، چلو چلتے ہیں۔ جمل نے ہاں میں سر ہلایا۔ جمل، کچھ بھی ہو جائے میں ہمیشہ تمہارے ساتھ۔ جمل، ٹہنیاں نے مسکرایا۔ ٹہنیاں، مجھے پتہ ہے۔ اور یہ دو دوست باہر کی طرف روانہ ہو گئے۔ ٹہنیاں کار میں بیٹھ گئے۔ جبکہ کار باہر چلی گئی گاؤں سے، ٹہنیاں بس خاموشی سے اپنے آپ کو ہی دیکھ رہی تھی۔ جمل کار، یہ ایک نیا قدم تھا جو ٹہنیاں نے اپنی زندگی کی طرف بڑھایا تھا۔ چلے دوسری طرف وہ کالی کار آہستہ سے ایک بڑے سے گھر کے سامنے رک گئی۔ یہ گھر بہت ٹھنڈا اور خاموش لگ رہا تھا، تاریکی میں ڈوبا ہوا۔ ٹہنیاں نے گہری سانس لی اور ڈرائیور نے اس کے لیے دروازہ کھولا۔ ڈرائیور، ہم
اس کی آواز کم تھی، لیکن ٹہیل نے حامی سے ہلائی۔ ٹہیل تمہارا شکریہ۔ وہ کار سے باہر آیا۔ ڈالف نے اپنی ٹہنیاں نیچے کی۔ کیا پتہ آپ وہ ابھی بھی جانتے ہوں، آج سر آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ ٹہیل نے دیکھا، ٹہیل کی جگہ مجھے ٹوٹ نظر آ رہی ہے۔ دل زور سے دھڑک رہا تھا، اس لیے وہ آہستہ سے اندر آئی اور دیکھا لیونگ روم بہت بڑا لیکن خاموش تھا۔ پھر اس نے جنگل کو دیکھا، وہ انسان جو اس کو یہاں پر لے کر آیا تھا، وہ انسان جو اس کو ہر قیمت پر چاہیے تھا۔ جنگل بہت بڑی کھڑکی کے سامنے کھڑا تھا۔ ٹہیل نے چلنا بند کیا، وہ رک گیا۔ ٹہیل جنگل نے آہستہ سے مڑ کر دیکھا، اس کی آنکھیں ٹہیل پر گئی۔ خوبصورتی جیسے پھول ہے۔ کچھ ہی پلوں کے بعد جب دونوں نہیں بولے تو جنگل نے ڈیسائیڈ کیا کہ وہ بولے۔ جنگل تو تم آ ہی گئے۔ ٹہیل نے نیچے دیکھا۔ ٹہیل ہاں۔ جنگل نے اس کی طرف قدم بڑھائے۔ جنگل میری طرف دیکھو۔ اس کی آواز نرم تھی، لیکن ایسا تھا جیسے وہ اس کو حکم دے رہا ہو۔ ٹہیل نے آہستہ سے اپنا سر اوپر کیا۔ جنگل نے اس کی طرف دیکھا بہت دیر کے لیے۔ ٹہیل نے پھر سے اپنا سر نیچے کیا جب جنگل مسکرایا۔ دونوں کے لیے بہت خوبصورت تھا۔ ایک چھوٹی سی مسکراہٹ اس کے چہرے پر آئی۔ جنگل خوبصورت ہمیشہ کی طرح۔ ٹہیل شاکڈ ہو گئی۔ ٹہیل ایکسکیوز می۔ جنگل مسکرایا۔ جنگل کچھ نہیں، تم یہاں پر ہو یہی کافی ہے میرے لیے۔ اور جب ٹہیل نے دوسری طرف دیکھا، ٹہیل یہ تم نے مجھے یہاں بلایا ہے، کوئی کام ہے؟ جنگل تمہیں گلے لگانا چاہتا ہے۔ اس نے سوچا اور مسکرایا، کیونکہ وہ اب بھی ٹہیل کو کہتا کہ ٹہیل لازمی سے کچھ۔ ٹہیل جنگل نے ہاتھ باندھ لیے۔ جنگل ہمیشہ کام کے بارے میں ہی پوچھتی ہو۔ ٹہیل خاموش ہو گئی۔ جنگل کہ تم اتنا بھی نہیں جاننا چاہتی کہ میں تمہیں یہاں کیوں بلایا؟ اس کی طرف قدم بڑھاتے ہوئے کہا، ٹہیل میں یہاں پر آئی کیونکہ مجھے کہا گیا تھا اور مجھے کچھ نہیں پتا۔ جنگل ہنسنے لگا۔ جنگل سچ بات ہے، سچ، اور مجھے سچے لوگ بھی پسند ہیں۔ ٹہیل لیکن مجھے تمہاری سمجھ نہیں آتی۔ آنکھوں کو گھمایا جبکہ اس کی آنکھیں چاند گئی۔ جنگل تمہیں سمجھنے کی ضرورت ہی نہیں، میں نے تمہیں سب کچھ سمجھا دیا۔ ہم ہاتھ دیوار پر رکھا۔ ٹہیل میں یہاں پہ کیوں آئے ہیں؟ جنگل نے اس کی طرف دیکھا۔ جنگل تم جلدی ہی جان جاؤ گے۔ ٹہیل یہ میرے سوال کا جواب نہیں ہے۔ اس کی آنکھوں میں پانی آ گیا۔ جنگل نے آہستہ سے ٹہیل کا جس سے ٹہیل شاید جنگل آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ جنگل اندر آؤ۔ ایک نوکر جلدی سے اندر آیا۔ سر جی سر۔ جنگل اس کو اوپر لے جاؤ اور اس کو اس کا کمرہ دکھاؤ۔ یاد ہے نا میں نے کیا کہا تھا؟ بالکل، پلیز چلو۔ ٹہیل نے جنگل کی طرف دیکھا ایک بار پھر سے۔ ٹہیل بس یہی؟ جنگل آہستہ سے مسکرایا۔ جنگل ہاں، آج کے لیے بس اتنا ہی۔ ہمارے پاس بہت زیادہ وقت ہے بات کرنے کو، تو ہم تب بات کریں گے۔ ٹہیل نے صرف آہستہ سے ہاں میں سر ہلایا۔
اور اس کو اوپر کی طرف لے گئی۔ جب ٹہیانگ اوپر جاتے تو نظر آنا بند ہو گئی۔ جنگکوک پھر بھی اسی کی طرف، پھر بھی سیڑھیوں کی طرف دیکھ رہا تھا۔ جنگکوک، تو تم آ ہی گئے، اب یہ گھر خالی نہیں لگے گا۔ کچھ ہی وقت کے بعد رات خاموش تھی۔ چاند کی روشنی کمرے میں داخل ہو رہی تھی۔ ٹہیانگ آرام سے سو رہی تھی۔ کچھ ہی پلوں کے بعد بیڈ روم کا دروازہ کھلا آہستہ سے اور جنگکوک اندر آیا، ہاتھ میں کھانا لیے ہوئے، کھانے کی ٹرے پکڑے ہوئے۔ اس نے ٹہیانگ کی طرف دیکھا، سلیپنگ فیس، آہستہ سے مسکرا رہا تھا اور کہا، اس نے ٹیبل پر رکھا۔ یہ چھوٹی سی آواز کی وجہ سے ٹہیانگ کی آنکھ کھل گئی۔ ٹہیانگ، جنگکوک، اس کی آواز کم تھی۔ جنگکوک، معاف کرنا، میں نے تمہیں جگا دیا۔ لائک سیریسلی، معافیت ورلڈ کپ گیم، اتنی آرام سے بات کر رہا ہے، کیا بات ہے؟ ٹہیانگ بیٹھ گئی۔ ٹہیانگ، کوئی بات نہیں جنگکوک، میں یہاں پر آیا کیونکہ گھڑی نے مجھے بتایا کہ تم نے آج کچھ کھایا نہیں، تم نے آج ڈنر بھی نہیں کیا۔ ٹہیانگ نے دیکھا کھانے کی طرف۔ ٹہیانگ، کیا یہ تم میرے لیے لائے ہو؟ پوچھا۔ جنگکوک نے ہاں میں سر ہلا۔ جنگکوک، تمہیں خالی پیٹ بالکل بھی نہیں سونا چاہیے، یہ اچھی عادت نہیں ہے، اسی لیے میں تمہارے لیے کھانا لایا ہوں۔ ٹہیانگ مسکرائی۔ ٹہیانگ، تمہارا شکریہ۔ جنگکوک کا دل سال سے دھڑکنے لگا۔ کچھ ہی پلوں کی خاموشی کے بعد ٹہیانگ نے جنگکوک کی طرف دیکھا اور کہا، ٹہیانگ، کیا میں تم سے کچھ پوچھ سکتی ہوں؟ جنگکوک نے اس کے دونوں ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیے اور کہا، جنگکوک، ہاں پوچھو، یہ بھی کوئی پوچھنے کی بات ہے؟ ٹہیانگ، تم نے مجھے پہلی بار کہاں دیکھا تھا؟ جنگکوک مسکرایا۔ ٹہیانگ، ہی، مجھے جواب دو۔ جنگکوک ہنسنے لگا۔ جنگکوک، کافی شاپ پر دیکھا تھا۔ ٹہیانگ سرپرائز ہوئی کیونکہ روز وہاں پر اتنے لوگ تو آتے تھے، بیسیکلی ٹہیانگ وہاں کام کرتی تھی نا۔ ٹہیانگ سچ میں شاک۔ جنگکوک، تم ٹیبل کے پاس، اس دن تم شیشے کے پاس بیٹھی، تمہارے ہاتھوں میں بکس تھیں اور تم باہر کی طرف دیکھ رہی تھی، بس تبھی۔ ٹہیانگ ہنسی۔ ٹہیانگ، جنگکوک، تم بہت پرسکون لگ رہی تھی۔ ٹہیانگ نے آنکھیں نیچے کی۔ ٹہیانگ، مجھے تو یاد بھی نہیں۔ جنگکوک، کوئی مسئلہ نہیں، مجھے تو یاد ہے۔ ٹہیانگ، کیا تمہیں یہ سب کچھ یاد ہے؟ جنگکوک نے ہاں میں سر ہلایا۔ جنگکوک، کچھ پل ہمیشہ کے لیے ہمارے ساتھ رہ جاتے ہیں۔ ٹہیانگ نے اس کی طرف خاموشی سے دیکھا۔ جنگکوک کی آواز بہت خاموش تھی۔ جنگکوک، پھر اسی دن سے میں نے سوچا، کیا ہمارے راستے ایک ہو سکتے ہیں؟ ٹہیانگ، زندگی کتنی عجیب ہے، لیکن میں خوش ہوں کہ میں یہاں پر ہوں۔ اس کو رویال کے الفاظ یاد آئے، ایک جنگکوک ہے جو اتنی اسٹرگل کر رہا ہے اور ایک رویال جو اس سے بات نہیں کرتا تھا۔ ٹہیانگ، کیا تم سچ میں یہی سوچتے ہو؟ آنکھوں میں پانی آ گیا۔ جنگکوک، ہاں، مجھے امید ہے ایک دن تم میرے ساتھ رہنا بھی پسند کرو گی۔ جنگکوک نے اس کی آنکھوں میں دیکھا لیکن خاموش ہو گئی۔ جنگکوک مسکرایا۔ جنگکوک، تمہیں آج جواب دینے کی ضرورت نہیں ہے، تم آرام کرو۔ جنگکوک نے کھانا وہاں رکھا اور ٹرے پکڑ لی۔ جنگکوک، کھانا کھا لینا ٹھنڈا ہونے سے پہلے۔ وہ جانے لگا جب ٹہیانگ نے آواز دی، جنگکوک،
وہ بوڑھا اس کی طرف دیکھا، ٹیم اس کی طرف بھاگی۔ ہم، یہ بہت خوبصورت مومنٹ تھا۔ آنکھوں میں پانی آ گیا اور دونوں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا، پھر دونوں کی آنکھیں بند تھیں۔ ٹہیانگ نے کبھی کسی سے اتنا پیار نہیں کیا تھا۔ دا مومنٹ سب کچھ رک سا گیا تھا، جب دونوں اور ایک دوسرے کے ساتھ باتوں میں مشغول ہو گئے۔ دونوں چاہتے تھے کہ بہت سی باتیں کریں ایک دوسرے کے ساتھ۔ تو یہ تھا ہمارا اگلا سین شروع ہو گیا۔ ایک مہینے کے بعد دونوں کا بانڈ بہت طاقتور ہو چکا تھا۔ ہر گزرتا دن اسے اور طاقتور بنا رہا تھا۔ ایک صبح جنگکوک اسٹڈی روم میں بیٹھا، بہت سے فائلز اس کے پاس کے ٹیبل پر بکھری پڑی تھی۔ وہ تھکا ہوا لگ رہا تھا لیکن پھر بھی کام ہی کر رہا تھا، جیسے اسے کوئی پروجیکٹ کمپلیٹ کرنا ہو۔ اس وقت دروازہ کھلا اور ٹہیانگ اندر کی طرف آیا۔ جس وقت اس نے دیکھا جنگکوک کے چہرے کو، اس کو پتہ چل گیا کہ کچھ ٹھیک نہیں۔ جنگکوک نے اوپر دیکھا۔ اس کی آنکھیں بھاری لگ رہی تھیں۔ ٹہیانگ نے فائلز بند کر دی۔ جنگکوک ٹہیانگ نے ابھی کچھ اور بھی کہنے والا تھا جو خاموش ہو گیا۔ ٹہیانگ نہیں، اس کی طرف دیکھا غصے سے۔ جنگکوک نے کہا، مجھے ابھی بھی کام ہے، تم میری بات کو سمجھو۔ اس نے پھر سے یہی کہا۔ ٹہیانگ نے ہاتھ باندھ لیے اور غصے سے اس کی طرف دیکھنے لگی۔ ٹہیانگ، تمہارا کام انتظار کر سکتا ہے لیکن تمہاری صحت نہیں۔ جنگکوک، تم سمجھ نہیں سکتے یہ میٹنگ کتنی ضروری ہے۔ آہستہ سے مسکرایا لیکن ٹہیانگ نے نہیں سنی۔ ٹہیانگ، تمہاری ہیلتھ، تمہاری صحت زیادہ ضروری ہے ہر کسی میٹنگ سے۔ جنگکوک، یہ بس ہلکا سا بخار ہے، میں ٹھیک ہوں۔ ٹہیانگ نے اپنا ہاتھ جنگکوک کے ماتھے پر رکھا اور دیکھنے لگا کہ کتنے اس کی آنکھیں چم گئیں۔ ٹہیانگ، چھوٹا سا، دیکھو تو صحیح کتنا ہے۔ جنگکوک آہستہ سے مسکرایا۔ جنگکوک، میں تمہیں کیسے بتاؤں کہ میں اپنے ایموشنز کو کیسے کنٹرول کروں۔ سوچا نیچے دیکھ کر ٹہیانگ، جنگکوک میں ٹھیک ہوں، تمہیں سمجھ آ جلدی سے کہا اور ٹہیانگ نے سر ہلایا۔ ٹہیانگ، نہیں، تم نہیں۔ جنگکوک نے اس کی طرف دیکھا۔ ٹہیانگ، میرے ساتھ چلو۔ اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ ٹہیانگ، جنگکوک دے ابھی کچھ کہنے ہی والے تھے جب ٹہیانگ نے آرڈر دیا۔ ٹہیانگ، کوئی ایکسکیوزز نہیں، کوئی بہانہ نہیں۔ جنگکوک نے اس کی طرف دیکھا کچھ ہی پلوں کے لیے۔ جنگکوک، تم مجھے آرڈر دے رہی ہو اب؟ سیریسلی؟ ٹہیانگ، ہاں۔ جنگکوک ہنسنے لگا۔ جنگکوک، اس کا یہی مطلب ہے کہ تم کیا اسے کہتے ہیں، مرر۔ ٹہیانگ نے دروازے کی طرف ہاتھ بڑھایا۔ ٹہیانگ، کھڑے ہو جاؤ۔ جنگکوک، اگر میں نہیں؟ ٹہیانگ، پھر میری دری ایسے ہی کھڑی رہے گی، اگر تم نہ بھی کھڑے ہوئے پھر تو ٹھیک رہے گا نا؟ ٹہیانگ، جنگکوک، یو آر امپاسبل۔ جنگکوک مسکرایا۔ ٹہیانگ، اور تم ایک ایڈیٹ۔ جنگکوک ریزڈ این آئی برو۔ جنگکوک، سچ میں؟ ٹہیانگ، ہاں، تمہیں ابھی بھی بخار ہے لیکن یہ اتنی کافی پی کام کرتے ہوئے۔ ٹہیانگ، کیا تم ٹھیک بھی ہونا چاہتے ہو؟ جنگکوک نے اس کی طرف دیکھا۔ جنگکوک، مجھے یقین نہیں تھا کہ تم میری اتنی زیادہ کیئر کرتے ہو۔ ٹہیانگ نے آنکھوں کو گھمایا۔ ٹہیانگ،
हंसना बंद करो, मैं सीरियस हूँ, गुस्से से कहा। जब जंगकुक आयशा से खड़ी हो गई। जंगकुक ओके, मैं तुम्हारी बात सुनूंगा। टेन मुस्कुराया सेटिस्फेक्शन के साथ। जंगकुक गुड। टेन जंगकुक अब खुश हो? टेन ने हाँ में सर हिलाया। टेन बहुत ज़्यादा। जंगकुक मुस्कुराया। जंगकुक चलो मुझे मेरे कमरे में ले चलो। ये हो सकता है जल्दी से कहूँगा मीटिंग को हैंडल करें। ये अच्छी बात है। क्या कम ऑन। दोनों हंसने लगे और स्टडी रूम से बाहर निकल गए एक साथ। अच्छा जी, अब इंतज़ार करो। ये रहा। कमरा खामोश था, जबकि पर्दे आहिस्ता से हिल रहे थे तेज़ हवा की वजह से। जंगकुक लेट गया। वो बहुत थका हुआ लग रहा था, लेकिन उसका दिल बहुत ज़ोरों से धड़क रहा था। टेंग ने उसके ऊपर ब्लैंकेट डाला। टेंग यहीं पर रहो और आज के दिन के लिए कोई काम नहीं। जंगकुक आहिस्ता से मुस्कुराया। जंगकुक ठीक है डॉक्टर किम, क्या कुछ और भी? टियांग ने आंखों को घुमाया। टियांग मजाक नहीं। जंगकुक मैं मजाक नहीं कर रहा। मेक क्यूट पाओ। टियांग चलो आंखों को बंद करो। जंगकुक हाँ हाँ। कुछ ही पलों के बाद जंगकुक सो गया। टियांग ने देखा और कुछ गहरा सांस लिया। टियांग शुक्र है, अब तुम आराम करो। वो जंगकुक के चेहरे की तरफ ही देख रही थी। टियांग तुम सच में कितने ज़्यादा ज़िद्दी हो। इवन कि तुम्हें बुखार है और फिर भी तुम काम के बारे में सोच रहे हो। मेरे नाम है सिर हिलाया। टियांग गेट वेल सून, जल्दी ठीक हो जाओ। टियांग ने आहिस्ता से दरवाज़ा की तरफ बढ़ने लगा। टियांग मैं तुम्हारे लिए सूप बना कर लाती हूँ। उसी वक्त का हाथ पकड़ा। टियांग रुक गई और मुड़कर देखा, जबकि जंगकुक वो जाग रहा था। अभी भी बेड पर लेटा हुआ था, लेकिन टियांग जंगकुक। उसने आहिस्ता से अपनी आंखें खोली। टियांग की आंखें चौंक गई। टियांग जंगकुक जंगकुक मेरी बात सुनो। अब इस पर तो मैं नहीं कुछ कर सकती, आप लोगों ने ही करना है। पर ये मैंने न्यू लिखी थी, मुझे क्या पता कि मैंने आज के दिन के लिए लिखी थी। अब रोज़ लिखा करूँगी। अल्लाह टियांग ने अपना सर नीचे किया। जब जंगकुक मैं तुम्हें कैसे अपनी फीलिंग्स बताऊँ, मैं क्या महसूस कर रहा हूँ। उसकी आंखों में पानी आ गया। टियांग क्या तुम्हें पता है, मुझे तुम्हारी मुस्कुराहट से प्यार है। मुझे जिस तरीके से तुम बात करती हो उससे प्यार है। मुझे तुम्हारी हर छोटी चीज़ से प्यार है, जो अभी तक तुमने भी नहीं नोट की होगी। टियांग मुस्कुराया। जंगकुक तुम मेरा पूरा जहाँ हो, मेरा घर। वाइसा से मुस्कुराए। जंगकुक और अभी कुछ और ही कहने वाली थी जब टियांग जंगकुक हुई। उसी वक्त ये पूरा कमरा खामोशी में डूब गया। टियांग पॉज, सिर्फ पॉज। अच्छा जी,
میں تم سے بہت محبت کرتا ہوں۔ دونوں کی آنکھوں میں نظر آ رہا تھا لیکن تم جنگکوک میں بالکل ٹھیک ہوں۔ تہیانگ نے مڑ کے دیکھا، جنگکوک مسکرایا اور یہ اس کی شروعات تھی۔ تو ابھی تھوڑا سا انتظار کرنا پڑے گا، پھر ہمارا اگلا شروع ہوگا۔ پراپر سین ہی چینج ہو جائے گا۔ مجھے یاد نہیں ہے کہ یہ چوتھا ہے یا پانچواں۔ ایسے ہی دیکھا یہ جو ہے نا۔ اچھا جی، اب ہمارا شروع ہونے والا ہے۔ اگلی صبح سورج کی روشنی گھر میں آ رہی تھی۔ تہیانگ نے بیڈ روم کی طرف دیکھا کہ جنگ کو کوئی جواب نہیں۔ یہاں نیچے آ رہا تھا۔ یہ لازمی پھر سے کام کرنے چلا گیا تھا۔ اسٹڈی روم کی طرف دیکھا تو دروازہ آہستہ سے تھوڑا سا کھلا تھا۔ یہ پھر سے کام کرنا شروع ہو گیا، غصے سے کہا۔ تہیانگ اسٹڈی روم کی طرف گئی۔ ابھی وہ دروازے پر ہی تھی جب جنگکوک نے اوپر دیکھا اپنے ڈیسک سے۔ وہ واقعی اپنے ڈیسک پر بیٹھا کام ہی کر رہا تھا۔ جنگکوک گڈ مارننگ۔ کچھ ہی پل کے لیے وہ شاکڈ ہو گیا۔ جنگکوک کو کچن میں کہ وہ کچن کے ڈیسک پر تھا، نہ کہ اسٹڈی میں۔ تہیانگ مجھے گڈ مارننگ مت کہو۔ جنگکوک مسکرایا اور جنگکوک کہ تم ابھی بھی غصے میں ہو؟ تہیانگ تمہیں کل بخار تھا، کہ تمہیں یہ بات یاد ہے؟ تہیانگ تو کیا؟ تہیانگ میں نے تمہیں کہا تھا آرام کرو۔ جنگکوک میں نے آرام کیا اور دیکھا کہ پہلے سے بہت بہتر ہوں۔ اس کے دونوں ہاتھ پکڑے۔ میں جو بات کر رہی ہوں وہ بات کی طرف دھیان دو۔ جنگکوک مسکرایا۔ تہیانگ اس کا یہ مطلب تو نہیں تھا کہ تم اپنا کام شروع کر دو، اور وہ بھی اتنی صبح سے؟ پہلے ناشتہ کرتے، فریش ہوتے، بعد میں کام کرنے کا سوچتے نا۔ تہیانگ مڑی جانے کے لیے جب جنگکوک نے اسے روکا۔ تہیانگ وہیں رک گئی جب جنگکوک اس کو اسٹڈی میں لے گیا۔ تہیانگ کنفیوز۔ تہیانگ یہ سب کیا ہے؟ پوچھا۔ تو یا لیٹ اٹ بی، دیٹس 10 minutes I left۔ جنگکوک نے اسٹڈی روم کا دروازہ بند کیا۔ جنگکوک یہاں پر میرے ساتھ بیٹھ جاؤ کچھ ہی منٹس کے لیے۔ کیا تم مصروف نہیں ہو؟ جنگکوک مسکرایا۔ لیکن میں ہمیشہ تمہارے لیے وقت تو نکال سکتا ہوں نا۔ تہیانگ کی ایکسپریشن سافٹ ہو گیا۔ تہیانگ سچ میں؟ جنگکوک نے ہاں میں سر ہلایا۔ جنگکوک ہاں مسکرایا اور تہیانگ وعدہ کرو ایک میرے سے۔ مڑ کر اس کی طرف دیکھا۔ جنگکوک کچھ بھی، آہستہ سے مسکرایا۔ اگر تم پھر سے بیمار ہو گئے تمہیں مجھے بتانا ہوگا۔ سب سے پہلے تم مجھے بتاؤ گی۔ جنگکوک مسکرایا۔ میں تم سے وعدہ کرتا ہوں 9 minutes اوکے۔ تہیانگ اب تم آرام کرو۔ جنگکوک مسکرایا۔ جنگکوک ٹھیک ہے ڈاکٹر کیم۔ تہیانگ ہنسنے لگا۔ تہیانگ اچھی بات ہے۔ جنگکوک اب تو خوش ہو نا؟ تہیانگ نے ہاں میں سر ہلایا۔
ہاں بہت زیادہ۔ دونوں ایک دوسرے کی طرف دیکھ کر مسکرائے اور یہ صبح نہایت خوبصورت لگنے لگی۔ ایسی صبح جب ہر کوئی چاہتا ہے کہ وہ اپنے پارٹنر کے ساتھ اسے سیلیبریٹ کرے، کیونکہ ایسا دن بار بار نہیں آتے۔ یہ خوبصورت گھر اور یہ جگہ۔ اوکے، ایک مہینے بعد ایک مہینے بعد دوپہر بہت خوبصورت تھی، جبکہ باغ پھولوں سے بھرا ہوا تھا۔ اس نے دیکھا ٹھنڈی ہوا درختوں کے پاس سے ہوتے ہوئے ہو رہی تھی۔ گھر کے اندر داخل تیانگ باغ میں بیٹھا اور مسکرایا، تیانگ ہمارا چھوٹا سا، تمہارا بابا جلدی سے گھر آ رہے ہیں۔ اسی وقت اس نے قدموں کی آواز سنی، مڑ کر دیکھا تو اس کی مسکراہٹ جیسے چلی گئی، کیونکہ ریال وہیں پر کھڑا تھا۔ ریال، شکر ہے میں تمہیں ڈھونڈ لیا۔ تیانگ، تم یہاں پر کیوں آئی ہو؟ اس کی آواز تھم تھی۔ ریال تھوڑا سا پاس آیا۔ ریال، میں یہاں پر تمہارے لیے آیا ہوں۔ یہ سب کچھ پیچھے چھوڑا ہے، چلو ہم پھر سے اپنا شروع کرتے ہیں۔ تیانگ کبھی نہیں۔ ریال کے پلیز میری بات تو سنو، جلدی سے کہا تیانگ۔ میں تمہاری بہت سی بات سنی۔ آنکھوں کو گھمایا ریال، میں نے ایک غلطی کی تھی، تو کیا تم ایک اور چانس نہیں دے سکتی؟ تیانگ نے آنکھوں کو گھمایا۔ تیانگ، دفع ہو جاؤ یہاں سے۔ ریال، چلو گھر۔ ریال، تمہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے، اور تھوڑا سا پارا تیانگ میں کر رہی ہوں۔ ریال، تم مجھ سے ابھی بھی محبت کرتی ہو، مجھے پتہ ہے، تیانگ نے غصے سے کہا۔ تیانگ، نہیں۔ اسی وقت ریال، تم مجھ سے ایک بار بات تو کرو نا، ہم بیٹھ کر بات تو کریں۔ تیانگ کھڑی ہو گئی۔ تیانگ، میری زندگی پورے طریقے سے بدل چکی ہے، میں موو آن کر چکی ہوں، اب میں جن جنگکوک کی بیوی ہوں۔ ریال کو سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی، اور اب میں اس کی ماں بھی ہوں۔ تیانگ، تم جھوٹ بول رہی ہو۔ ریال، نہیں، تم جھوٹ بول رہے ہو۔ تیانگ، میرے گھر والے اب جنگکوک ہیں، نہ کہ تم۔ ریال بالکل خاموش ہے، سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ کیا کرے۔ تیانگ، اب واپس مت آنا، اب یہاں پر کچھ بھی نہیں ہے ہمارے درمیان۔ اسی وقت وہاں پر جنگکوک آیا۔ ریال نے جنگکوک کو دیکھا کہ او تیانگ، فائنلی میں تو بہت خوش ہوں۔ مسکرایا۔ تیانگ، کیا؟ اس کو پیچھے کیا اور جب مڑ کر دیکھا تو آنکھیں چم گئی اور سمجھ آیا کہ ریال یہ کچھ کیوں کہہ رہا تھا۔ اس کو سمجھ آیا کہ اس کا کہنے کا مطلب کیا تھا۔ تیانگ، تم نے کیا کہا؟ تیانگ، جنگکوک، میری بات سنو۔ جنگکوک کچھ کہنے ہی والا تھا جب ریال نے تیانگ کو بالکل جنگکوک کے سامنے۔ ریال، اب تم پھر سے یہ کہنا شروع ہو گئی ہو۔ جنگکوک تھوڑا سا پاس آیا۔ تیانگ رو رہی تھی۔ جنگکوک نے اپنے آپ کو روکا۔ جنگکوک، ڈونٹ لیٹ می۔ جنگکوک، اب میں یہیں پر ہوں، سب کچھ ٹھیک ہوگا۔ تو تھوڑا سا اور
बात है, हमारा आखिरी सीन शुरू होने वाला है। और मैं सोचती हूँ, कैसे करना तुमसे आसान काम है। And then finally, कमरा बिल्कुल खामोश था। लेकिन बैठे अपनी ही सोचों में गुम। कुछ भी नहीं, इसके बाद दरवाज़ा खुला, जंकुक अंदर आई। ने जल्दी से नोटिस किया टेहियंग का चेहरा। जंकुक टियंग ने ऊपर देखा। टियंग, तुम वापस आ गए। जंकुक उसके पास आया। अंदर ही नाम हाँ, अच्छा जी, टियंग मुझे माफ़ करना जंकुक, मुझे पता है तुम भी क्यों मांग रही हो। क्योंकि वो मेरी वजह से ही तो यहाँ पर आया था। को तुम्हारा इसमें कोई कसूर नहीं। आई बात समझ में। ने उसकी तरफ देखा और देखता ही चला गया। अगर वो फिर से आ गया, जंकुक में संभाल लूँगा। सच में जंकुक हाँ, अब तुम्हें इसकी परवाह करने की ज़रूरत नहीं। टियंग खामोश हो गई जब जंकुक ने शुरू किया। जंकुक, अभी से, बल्कि आज ही से तुम सिर्फ और सिर्फ अपना ख्याल रखोगे और हमारी बेबी का। बाकी सब कुछ मुझ पर छोड़ दो, मैं संभाल लूँगा सब कुछ। इनकी आंखों में पानी आ गया था कि आर यू श्योर अबाउट इट। जंकुक मुस्कुराया। जंकुक, हाँ, मैं बिल्कुल श्योर हूँ। मैं तुमसे वादा करता हूँ, मैं हमेशा हमारी फैमिली को प्रोटेक्ट करूँगी। क्या मुस्कुराया? हाँ। जंकुक, that's all I wanted to hear, dear. That's all. I put efforts on that just because of it. But my life is totally. So the last one will start. Only some seconds are left. Yeah. Smile back. The room became peaceful once again as they looked at each other with hope for the future. And that was the end. I hope you all like it, but if you like, then surely subscribe my channel. Bye bye. Take care.